بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کے متعلق ایک پیشن گوئی فرمائی تھی، اور اس پیشن گوئی کو ہم آپ کے سامنے لب گشا کریں گے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی رات آپ کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آ کر آپ کے متعلق ایک بہت بڑی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ ہم یہ پیشن گوئی بھی آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر پیش کرنے والے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ یہ ایمان افروز واقعات آپ کے علم میں اضافہ فرما سکیں اور آپ کے ایمان کو ترقی مل سکے۔ میرے محترم ناظرین، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں، وہ اللہ والے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے بہت سے لوگوں کو دین کی روشنی سے منور کیا، اور جن کے دلوں کو اللہ پاک نے دنیا سے ہٹا کر دین کی طرف لگایا اور آخرت کی طرف لگایا، اور بہت سے ایسے غیر مسلم تھے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور مسلمان ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی وہ ہستی ہیں جو ان کے وقت کے جتنے بھی اولیاء اللہ تھے ان سب میں زیادہ بڑے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے پسندیدہ بزرگ تھے۔ میرے محترم ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشن گوئی فرمائی۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے علاوہ سب اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ میرے محترم ناظرین، اس واقعے کے اس کہنے کے متعلق ہمارے واقعات میں آتا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پیش کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمائی تھی۔ روایات میں آتا ہے، جس شب حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تشریف لائے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی، اے ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ عز و جل نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور عن قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام علیہم السلام میں میری شان ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ ایمان افروز واقعہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے دلوں کو ایمان تازہ کر گیا ہوگا اور آپ کے ایمان کو اس کی وجہ سے ترقی ملی ہوگی۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ایمان افروز واقعہ کو شیئر کریں۔ میرے پیارے ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کی
پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی جائز حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں آپ کے لیے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس بہترین مشن کو ہمارے ساتھ مل کر انجام تک پہنچانے کے لیے ہمارا تعاون کریں۔ میرے محترم ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ کہانی ایک قدیم زمانے کی ہے جب دنیا میں سلطنتیں آباد تھیں اور بادشاہتوں کا رواج تھا۔ اس دور میں ایک عظیم سلطنت تھی جس پر ایک عقل مند اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ سلطان ظہیر الدین اس کا نام تھا۔ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کے دلوں میں محبت اور خوف خدا کے ساتھ حکومت کرتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی بھی مال و دولت سے پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب بہت حسین، نیک دل اور علم و حکمت میں ماہر تھی۔ سلطان ظہیر الدین کی سلطنت بہت وسیع و عریض تھی۔ اس کی حکومت میں دور دور تک امن و انصاف کا بول بالا تھا۔ لوگ اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، مگر بادشاہ کے دل میں ہمیشہ یہ افسوس رہتا کہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا جو اس کی سلطنت کا انتظام سنبھال سکے۔ زینب اس کی بیٹی ایک لائق اور نیک دل لڑکی تھی، مگر بادشاہ کو ہمیشہ یہ فکر ستاتی تھی کہ اس کے بعد سلطنت کا کیا ہوگا۔ اس لیے وہ اکثر خدا سے دعا کرتا رہتا کہ کوئی ایسا انتظام ہو کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی صالح اور نیک شخص سے ہو جو اس کی سلطنت کی حفاظت کر سکے۔ ایک دن سلطان ظہیر الدین کے محل کے قریب ایک فقیر کا گزر ہوا۔ اس فقیر کا نام بابا عبداللہ تھا، جو کہ ایک اللہ والا شخص تھا۔ وہ دنیا کی عارضی چیزوں سے بے نیاز تھا اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ اب بابا عبداللہ کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی کہ اس کی دعاؤں میں خاص تاثیر ہے۔ جب وہ محل کے قریب پہنچا تو بادشاہ کے وزیروں نے اسے پہچان لیا اور اسے محل میں بلا لیا۔ بادشاہ نے بابا عبداللہ کا خیر مقدم کیا اور اسے عزت کے ساتھ محل میں جگہ دی۔ بابا عبداللہ نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، دنیاوی دولت اور طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، اصل دولت اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے فقیر سے درخواست کی کہ وہ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اسے ایک نیک اور صالح وارث عطا کرے، یا پھر اس کی بیٹی کی شادی کسی ایسے مرد سے ہو جو اس کے بعد سلطنت کو سنبھال سکے۔ شہزادی زینب، جو اپنے والد کی بہت قریب تھی، بابا عبداللہ سے ملنے کے لیے بے قرار تھی۔ جب وہ بابا عبداللہ سے ملی تو اس کا دل اللہ کی محبت اور عاجزی سے بھر گیا۔ وہ ان کے کہے ہوئے ہر لفظ پر غور کرتی اور ان کی نصیحتوں کو اپنے دل میں بسا لیتی۔ کچھ دنوں بعد زینب کا واسطہ قاسم سے پڑا، جو ایک غریب مگر نیک دل نوجوان تھا۔ قاسم کی دکان بادشاہ کے محل کے سامنے بالکل قریب تھی اور وہ وہاں کپڑے سینے کا کام کرتا تھا۔ زینب اکثر قاسم کی دکان کے سامنے سے گزرتی اور قاسم کی سادگی اور نیکی سے متاثر ہوتی۔ ایک دن زینب نے حوصلہ کر کے قاسم سے بات کی اور اس سے کہا، تمہارے دل میں اللہ کا خوف اور محبت بہت زیادہ ہے اور یہی چیز مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ قاسم نے عاجزی سے جواب دیا، شہزادی، میں تو ایک عام آدمی ہوں، مگر اللہ کی محبت نے میرے دل کو وسیع کر دیا ہے۔ لیکن آپ کہاں اور میں کہاں؟ آپ ایسا نہ سوچیں، میرے لیے یہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو شہزادی نے کہا کہ آپ حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا اور خیر ہی کرے گا۔ یہی وہ موقع تھا جب دونوں کے درمیان محبت کا بیج بویا گیا۔ زینب اور قاسم اکثر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے اور ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرنے لگے اور دونوں کو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ شہزادی اپنے احوال قاسم کو سناتی اور قاسم اپنے احوال اس کو سناتا، لیکن اس بات سے قاسم بہت خفا تھا کہ اگر اس کا پتہ بادشاہ کو چلے گا تو بادشاہ میرے ساتھ کیا کرے گا، میں تو دنیا میں رہوں گا نہیں۔ لیکن اس کو شہزادی نے کور کیا کہ میں اپنے والد سے بات کروں گی اور آپ بے فکر ہو جائیں۔ کچھ عرصہ بعد جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کی بیٹی ایک غریب نوجوان سے محبت کرتی ہے تو اس کے دل میں غصہ آیا، مگر
وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے اس معاملے کو عقل اور حکمت سے حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے قاسم کو محل میں بلایا اور اس کے سامنے ایک شرط رکھی، اگر تم واقعی اللہ کے خاص بندے ہو اور میری بیٹی کے لائق ہو تو تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم نے یہ امتحان پاس کر لیا تو میں زینب کا ہاتھ تمہیں دے دوں گی۔ قاسم نے بادشاہ کی شرط قبول کر لی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے اسے کس قسم کے امتحان کا سامنا کرنا ہوگا۔ قاسم نے بابا عبداللہ سے ملاقات کی اور اس سے دعا کی درخواست کی کہ بابا عبداللہ نے اللہ سے دعا کی کہ قاسم کو اس امتحان میں سرخروئی نصیب ہو۔ اللہ کی قدرت سے ایک رات ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ قاسم کی دکان پر ایک دن بے شمار لوگ آئے اور اس کے کپڑے خریدنے لگے۔ اس کا کاروبار راتوں رات پھیلنے پھولنے لگا۔ قاسم کی دکان ایک مشہور مقام بن گئی۔ اس کو بادشاہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ واقعی اللہ والا ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ قاسم واقعی اللہ کا خاص بندہ ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ زینب کی شادی قاسم سے کر دی جائے، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن دشمن بادشاہ جو دوسری بادشاہت کا تھا، جس کا نام سلطان مراد تھا، اس نے زینب کو اغوا کر لیا اور اسے اپنی سلطنت لے گیا۔ سلطان مراد ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو ہمیشہ دوسروں کی خوشیاں برباد کرنے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ سلطان مراد نے بادشاہ ظہیر الدین کو پیغام بھیجا، اگر تمہارے داماد میں ہمت ہے تو آ کر اپنی بیٹی کو آزاد کروائے، یعنی تیری بیٹی کو اور اپنی گھر والی کو آزاد کروائے، ورنہ زینب میری ہوگی اور میں اس سے شادی کر لوں گا۔ یہ پیغام سن کر بادشاہ اور قاسم دونوں کو شدید دھچکا لگا۔ قاسم نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے بھروسے پر زینب کو آزاد کروائے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان بھی دینی پڑے۔ قاسم نے اپنی تلوار اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر دشمن کی سلطنت کی طرف فوج کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ وہ رات دن سفر کرتا رہا اور آخر کار سلطان مراد کی سلطنت میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اللہ سے دعا کی اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ قاسم نے اللہ کا نام لے کر جنگ کا آغاز کیا۔ اس کی بہادری اور اللہ پر یقین نے اسے فتح سے ہمکنار کیا۔ دشمن کے سپاہی بھاگنے لگے اور سلطان مراد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ قاسم نے زینب کو آزاد کروا لیا اور اسے واپس اپنے والد کے پاس لے آیا۔ آخر کار قاسم اور زینب کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور داماد کو اپنی سلطنت سونپ دی اور خود اپنی باقی زندگی کے لیے اللہ کی یاد اور لوگوں کی خدمت میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ ظہیر الدین نے اپنی سلطنت چھوڑ کر بابا عبداللہ کے ساتھ ایک سادہ زندگی گزارنا شروع کر دی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگا۔ اس کا دل اب مکمل طور پر سکون پا چکا تھا، کیونکہ اس کی بیٹی ایک نیک اور صالح مرد کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی عارضی دولت اور طاقت سے زیادہ اہم اللہ کی رضا اور لوگوں کی خدمت ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اصل دولت اللہ کی محبت اور عاجزی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں۔